أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی 5 آیات ہیں. یہ پانچوں ہی آیات کا تعلق ایک موضوع اور عنوان سے ہیں، اور ان آیات میں بنی اسرائیل کے حوالے سے ان کے بیجا سوالات، یہ ایک طرح سے ان کی ہٹ دھرمی نافرمانی کا تذکرہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے یہ سوالات کے جو جوابات دیے گئے، جو وہ بچنا چاہتے تھے، جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا گائے کو ذبح کرنے کا، تو اس سے راہ فرار کے لیے ہی اس طرح کے سوالات انہوں نے کیے تھے. لیکن اس کے باوجود کہ اللہ کو معلوم تھا کہ جو اسے کرنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ظاہری لحاظ سے ان کے پاس کوئی عذر اور بہانہ نہ رہے گائے کے ذبح کرنے کے سلسلے میں، اس لیے ان کے ہر سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. ترجمہ آیات کا اس طرح ہے، اور آیات سے ہی ان آیات میں جو باتیں بیان کی گئی واضح ہو جاتی ہیں. وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے آپ دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے ظاہر کرے کہ وہ گائے کیسی ہو. یعنی جو الفاظ ان کے تھے درخواست کے الفاظ ہی سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ان کے دلوں میں کیسی نافرمانی اور سرکشی بیٹھی ہوئی تھی. اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے دعوے کے باوجود، یعنی الفاظ میں یہ تک انہوں نے نہیں کہا کہ ادع لنا ربنا، ہمارے رب سے آپ دعا کیجئے کہ ہمارے لیے گائے کی وضاحت، گائے سے متعلق باتیں واضح کر دے. ادع لنا ربک، تیرے رب سے دعا کیجیے. یعنی رب کی نسبت ظاہری اور الفاظ کے لحاظ سے اپنے طرف منسوب کرنے کو بھی پسند نہیں کیا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ
اندر جو ہوتا ہے تو وہ برابر باہر آتا ہی ہے. اندر میں جو ہوتا ہے کتنا ہی انسان چھپانے کی کوشش کرے وہ کبھی نہ کبھی وقتاً فوقتاً وہ باہر آتے رہتا ہے. تو رب کے ماننے سے ان کو ایک طرح سے اختلاف تھا. تو رب کے ماننے سے اختلاف تھا تو رب کی نسبت اپنے طرف بھی الفاظ میں اور ظاہر میں انہوں نے کرنا مناسب ہمارے رب سے دعا کیجیے، یہ بھی بات ہو سکتی تھی. اور زیادہ اس میں عاجزی کا یا اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا انداز اسی میں کہ ہمارے رب سے دعا کیجیے، لیکن وہ تو صرف اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا چاہتے تھے. اس لیے الفاظ بھی ہے کہ تیرے رب سے دعا کیجیے کہ یبین لنا ما ہی، کہ وہ ظاہر کرے کہ گائے کیسی ہو. جبکہ گائے کیسی ہو کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. ان میں سے کوئی بھی گائے وہ ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن بچنا چاہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو. پھر اللہ کا ایک قانون یہ بھی ہے، اللہ کی سنت یا اللہ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے حکم سے جتنا بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی آزمائش بھی پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے اتنی رکاوٹیں یوں سمجھ لیجیے. جو عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جو بچنا چاہتا ہے نافرمانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قدم قدم پر رکاوٹ ہے. اور پھر یہ بھی اللہ کی ایک سنت اور اللہ کا طریقہ ہر دور میں رہا ہے کہ جس نیت اور جس مقصد کے تحت کوئی اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے تو اسی نوعیت کی اس کو سزا بھی ملتی ہے. دنیا پرستی کی وجہ سے، دنیا چاہنے کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دنیا بھی اسے نہیں دیتا. کوئی دنیا میں عزت کی خاطر، بڑا ہونے کی خاطر اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اسے ذلیل کرتا ہے. اور جو اللہ کی رضا خوشنودی کی خاطر دنیا میں ذلت کو، رسوائی کو گوارا کرتا ہے، یعنی جو باطل پرستوں کی طرف سے آتی ہے تو اللہ دنیا میں بھی اسے عزت دیتا ہے. اور جو اپنی بڑائی کو قربان کر دیتا ہے اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے تو اللہ دنیا میں بھی اسے بڑا بناتا ہے. تو یہ اللہ کی سنت یہ بھی ہے. قرآن مجید کے واقعات، انبیاء کی سیرت، انبیاء کی نافرمان قوموں کی جو تاریخ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے تو اس سے اللہ کا یہ اصول اور ضابطہ بالکل سامنے آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کوئی نہ جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچیا ہو، چھوٹی عمر کی ہو، بلکہ اوسط عمر کی ہو. لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے اور پوچھ لو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ درمیانی عمر کی ہو، لیکن پھر بھی تو کیل کال کی گنجائش تھی ان کے نزدیک جو نہیں کرنا چاہتے. یہ شیطان ذہن اور دماغوں پر سوار رہتا ہے کہ جس طرح سے حق والوں کو اللہ تعالیٰ حق کا راستہ سجاتا ہے، اسی طرح سے جو ابلیس ہے، ابلیس بھی ان کو یہ چیزیں سجاتا ہے، یعنی اپنی نافرمانی کی سرکشی کی. تو آپ پوچھنے لگے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، یعنی خاص طور سے ایسا رنگ جو مذہبی لحاظ سے ان میں زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی جس رنگ کی زیادہ ان کو پسندیدہ ہے گائے، تو زرد رنگ کی ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کو جی خوش ہو جائے. مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا کہ یعنی زرد رنگ سنہری رنگ، یعنی زرد ہو، پیلا ہو، لیکن سرخی مائل ہو. اور عام طور سے ہندوستان میں بھی مندروں میں ادھر ادھر جو گائے چھوڑی جاتی ہے وہ زیادہ تر اسی رنگ کی ہوتی ہے. یعنی گویا کہ ان کے نزدیک گائے کا جو رنگ زیادہ پسندیدہ تھا مذہبی لحاظ سے گائے کے تقدس کے لیے، تو وہی رنگ کی اللہ تعالیٰ نے پھر صفت لگا دی، جبکہ پہلی کوئی صفت نہیں تھی. پہلے کوئی بھی رنگ کی گائے ذبح کر دیتے تو اللہ کا مقصد، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا،
لیکن جیسے جیسے سوالات کرتے گئے ویسے ویسے اور زیادہ پھنستے گئے. تو زرد رنگ کی وہ ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کو جی خوش ہو جائے، یعنی دیکھنے میں بہت زیادہ بھلی معلوم ہو، اچھی معلوم ہو. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کہ گائے کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تائید میں اشتباہ ہو گیا ہے. یعنی مزید یعنی یہ بھی وضاحت ان کے لیے کافی نہیں تھی کہ دل سے کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ لگا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو. پہلے حکم میں اس کی کوئی قید نہیں تھی، کوئی تعین نہیں تھی، نہ زمین میں اسے جوتا گیا ہو، نہ پانی کے کھینچنے میں اس سے مدد لی گئی ہو. جس طرح سے ہندوستان میں زیادہ تر بیلوں سے کام لیا جاتا ہے، تو بہت سارے ممالک میں بیلوں کے ساتھ ساتھ گایوں سے بھی، بھینسوں سے کام لینے کے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اپنے علاقے میں. یعنی صرف مذکر ہی نہیں، یعنی بھینسوں سے بھی کام لیا جاتا ہے کھیتیوں کا. لیکن یہاں گایوں کا چلنا اس لیے نہیں، کوئی مذہبی جو تصور عقیدہ بیٹھا ہوا ہے ذہن اور دماغوں میں کہ ایک مذہبی جانور ہے تو اس سے کیسے کام لیں گے. لیکن جو پیر کے قریب دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ صرف اپنی نظر جہاں تک جاتی اسی کو دنیا سمجھتے ہیں. تو جو تنگ نظر ہوتے ہیں تو ان کی تحریروں میں تنگ نظری آتی ہے. یعنی یہ صفت کو سامنے رکھ کے کہ یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ کھیت میں اس سے ہل نہ چلایا گیا ہو اور پانی اس سے نہ کھینچا گیا ہو. تو وہی ہندوستان کے کچھ مترجمین نے کہ بھائی گائے سے تو یہاں کام کہاں ہوتا ہے، تو کیا انہوں نے ہندوستان کو پوری دنیا سمجھ لیا؟ ترجمہ یہاں تک کر ڈالا کہ اس کا بیل ترجمہ کر ڈالا. یعنی بکرا تو نہیں، اس کا ترجمہ بیل سے کیا کہ وہ بیل. شاید اس کے پیچھے یہ ان لوگوں کی برہمنوں کی خوشنودی بھی رہی ہوں گی. بہت سارے مترجمین کی کتابوں میں ہے کہ گائے کا ترجمہ انہوں نے بیل سے کیا تاکہ ان کی رضا اور خوشنودی ان کے عقیدے پر بھی کوئی ٹھیس نہ پہنچے. لیکن ایک طرح سے قرآن کی مانوی تحریف ہے یہ، اور مقصد اور دل میں نیت اگر یہ ہے کہ غیر اس سے راضی و خوش رہے، ان کے عقیدے پر کوئی ضرب نہ پڑے، وہ ناراض نہ ہو، تو یقیناً اللہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو ذلیل ہی کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. تو وہ صفت بیان کر دی ایسی ہو کہ کھیت میں چلنے کوئی کام نہ لیا گیا ہو. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی مذکر اور مؤنث، تو طاقت اور قوت میں تھوڑا فرق تو ہوتا ہے 19-20 کا، لیکن بہرحال طاقت تو ہوتی ہے جیسا عورت اور مرد. اب کیا صرف مرد ہی کام کرتے ہیں؟ عورتیں بھی کام کرتی ہیں، بلکہ کئی کئی علاقوں میں تو مرد سے زیادہ عورتیں کام کرتی ہیں آج بھی. تو کیا اس کے مؤنث ہونے کی بنیاد پر کہ چونکہ مؤنث ہے وہ کام نہیں کر سکتا تو اس کو اس کی بالکل ذات ہی کو بدل دیں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے جس سے خدمت نہیں لی جاتی ہو، نہ زمین میں اسے جوتا گیا ہو، نہ پانی اس سے کھینچا گیا ہو، صحیح سالم بے داغ، اس میں کسی قسم کا کوئی جسمانی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے. اب گویا کہ ان کو اس لیے کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا تو ان کے سر پر سواری تھا، اور پہلے انہوں نے دیکھ لیا تھا جب کوئی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کو پیش کیا، احکام سنائے، تو بہت سارے احکام ان کو ذرا بوجھ معلوم ہوئے تو انکار کرنے لگے. تو کوہ طور کو اللہ نے ان پر معلق کر دیا کہ اگر اقرار کرتے ٹھیک ہے نہیں تبھی کوہ طور میں تمہیں اس کے نیچے دبا دیا جائے گا. تو یہ منظر اور یہ چیز تو ان کے سامنے تھی. تب گویا کہ خود ہی سوالات سے پھنستے گئے. ہم معاشرے میں ان کو یہ گائے کی تحقیق کے لیے، تلاش کے لیے کوشش بھی کرنی پڑی ہوں گی. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں آپ تم نے ٹھیک پتا. لیکن اب انہوں نے اندازہ قائم کر لیا کہ جتنے ہم زیادہ سوالات کریں گے اتنی ہمارے لیے مصیبت پریشانی ہے، اور اللہ اتنے جوابات ہم کو دے گا، ہمارے پاس کوئی عذر و بہانہ نہیں رہے گا. ان کے ذہن میں بات تھی کہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم نازل نہ ہو تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیں گے کہ چونکہ سوال کا جواب ہی نہیں ملا اس لیے ہم وہ کرنے سے قاصر ہے، یعنی گائے ذبح کرنے سے ہم قاصر ہیں، جب جواب ملے گا تب دیکھیں گے. جیسا کہ آج بھی کسی کام کو اگر پینٹنگ میں التوا میں ڈالنا ہے اس کی کمیٹی مقرر کر دو. کوئی فساد ہوا، کسی پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، تو حکومت کے پاس آسان طریقہ ہے، اور لوگ بھی اتنے الو اور بدھو ہو گئے
کہ لوگ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ فساد ہوا اور حکومت نے کمیٹی بٹھا دی، کمیشن بٹھا دیا تو وہ کہتے ہمارا مطالبہ پورا ہوا ہے، جبکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر 1 مہینہ گزرے گا، 10 دن گزریں گے، کون سا کمیشن کون سی کمیٹی تو کس کو معلوم؟ اس پر پکار اٹھے گا ہم تم نے ٹھیک پتا، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور نہ وہ ایسا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَذَبَحُوهُ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح تو انہوں نے کیا لیکن اللہ نے یہ بھی فیصلہ سنا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، یعنی ان کی نیت ہی نہیں تھی گائے کو ذبح کرنے کی۔ اور تمہیں یاد ہے واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، جیسا کل کے درس میں بات آئی تھی کہ دراصل یہ شروعات اس کی یہیں سے ہوئی تھی، یعنی کس مقصد کے لیے گائے ذبح کرنے کو حکم دیا گیا تھا، وہ جو ناحق قتل ہوا تھا اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر وہ رکھے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب ایک طرح سے 2 مقصد، ایک تو وہ قوم کے عقیدے پر ضرب بھی پڑے اور یہ معلوم ہو جائے کہ گائے کے ذبح کرنے سے کوئی اللہ ناراض نہیں ہوتا اور اللہ کا عذاب نہیں آتا، بلکہ اس کے ذبح کرنے کی وجہ سے کہ ایک تو اس کے ایک حصے سے یا اس کا ایک حصہ مقتول کو مارنے سے ایک شخص زندہ ہوا، اور دوسرا مقصد یہ کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے، ان کا اطمینان قلب، ان کا ایمان اور مضبوط ہو۔ یعنی ایک اللہ کے ایک حکم میں کئی مصلحتیں ہوتی ہے، کئی فائدے ہوتے ہیں، جس طرح سے باطل بھی اپنے ایک کام سے کئی شکار وہ کرتے ہیں، تو اللہ کے ایک حکم میں کئی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک مصلحت اس میں یہ بھی تھی کہ جن کے دلوں میں وہ آخرت کا عقیدہ کچھ کمزور تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے اور وہ زندہ ہو سکتا ہے تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، تو ایک طرح سے عقیدہ آخرت کو بھی یہاں پیش کیا گیا، اور جو مانتے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل و جان سے ساتھ دیتے، یقیناً ان کو اس میں اطمینان حاصل ہوا ہوگا کہ ایک اللہ کے حکم سے گائے ذبح کی گئی، اس کا حصہ اس کو لگا گیا، مارا گیا اور وہ زندہ ہوا، اور اس نے اپنے قتل کرنے والے کا پتہ بتا دیا اور پھر اس کی اور موت ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا آخر میں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتی لعلکم تعقلون، اللہ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا، ایک مقصد اس کا بنیادی یہ تھا، اور اپنی آیات کو دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں تعلیمات کو سمجھنے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔